یہ ضرورت ہے، مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر کس طرح سے معاملات سیاسی ہوں یا غیر سیاسی ہوں، یہ دفاعی ہوں، ان کے اوپر کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے اور کہاں بڑھا جا سکتا ہے؟ کون سا پلیٹ فارم ہے؟ دیکھیں، پلیٹ فارم پارلیمنٹ کا ہی ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی پارلیمنٹ اتنی متنازع ہے، فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے، اس کے اوپر لوگوں کا اعتبار نہیں ہے، تو ہمیں آپس میں سیاستدانوں کو ایک میکنزم تشکیل دینا پڑے گا۔ ٹریک 2 آپ شروع کر لیں، آپ سامنے ہو کر گفتگو نہ کریں، ایک پس پردہ آپ ایک گفتگو شروع کر دیں، اور جب وہ کسی مقام پر پہنچ جائے تو پھر اس کو پبلک کر دیں۔ ایشوز اتنے زیادہ ہیں سیاست سے ہٹ کر بھی کہ جن کے لیے اس ملک کے اندر ایک پیسفل انوائرمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ خوشحالی بھی آ سکے، تاکہ لوگ اپنی زندگی ایک بہتر طریقے سے گزار سکے، ملک چھوڑ کے لوگوں کو نہ جانا پڑے۔ یہ جو صرف دہشت گردی کا معاملہ ہے، اس کے اوپر ہماری پچھلی 2 دہائیوں سے کنفیوژن جاری ہے۔ ہم اس کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے ہم تو کب سے یہ کہتے آتے رہے کہ جی ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، ہماری یہ بات نہیں مانی جاتی تھی۔ پھر ایونچولی جب کابل کا ٹیک اوور ہو گیا، اس کے بعد بھی کابل کا ٹیک اوور ہو گیا اور ہزاروں کے حساب سے ٹی ٹی پی کے لوگ وہاں پر جیلوں سے باہر نکلے اور ان پہ پتیاں نشاور کی گئیں، تو پھر یار یہ تو تم لوگ باتیں ٹھیک کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب پاکستان میں کارروائیاں شروع ہوئیں، اور اسی کانٹیکسٹ میں جو اسپیکر کے پی کے اسمبلی کا جو ابھی بیان میں نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، جس میں انہوں نے بڑی تعریفی کلمات ادا کیے ہیں طالبان کے لیے، آئی تھنک اٹ واز ان بیڈ ٹیسٹ۔ ہمیں دہشت گردی کا ایک پرابلم ہے، ہمیں اس کو سالو کرنا ہے، اور اسے بیڈ ٹیسٹ نہیں، یہ بزدلانہ مصالحت ہے، ویری فرینکلی دس از اپیزمنٹ آف ٹیررزم۔ یہ اپیزمنٹ جو ہے، شہباز صاحب کے بیان موجود ہیں بطور وزیر اعلیٰ کہ جی آپ پنجاب میں نہ حملے کریں، ہم تو آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ سیاستدانوں کے اندر ہی کلیئرٹی موجود نہیں ہے۔ آپ اگر ان کو کہہ رہے اپیزمنٹ، تو شہباز صاحب ماضی میں کیا کرتے رہے؟ ہاں بھی آنی چاہیے کلیئرٹی۔ دیکھیں، ہمیں یہ سارے بہت بڑے چیلنجز ہیں، اور ان چیلنجز کے لیے الٹیمیٹلی بہت اگر آپس میں آپ اور مزید آگے آپس میں الجھ جائیں گے تو ایک نہ ایک دن تو پھر بھی آپ نے بیٹھنا ہے۔ درست بات ہے۔ اور تو آپ اس سٹیج پر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ مگر پارلیمانی انتخابات سے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب بائیکاٹ پارلیمان بے شک جیسی بھی ہے ہمیشہ ایسی رہی ہے، وہی ایک حصہ ہے نا آپ کے خیال میں؟ کیا یہ بائیکاٹ بھی میرے خیال سے ہماری تجویز تو تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے تحریک انصاف کے دوستوں کو یہی ہوگی کہ بائیکاٹ نہ کریں، اس لیے نہ کریں کہ یہ آپ کو ایک اپرچونٹی پرووائڈ کرتے ہیں۔ ہم بھی یہ چاہیں گے کہ بائیکاٹ نہ کریں، وہاں موجود رہ کے اپنی بات کریں۔ 20 سپٹمبر کو بائی الیکشن ہے لاہور میں، وزیر آباد میں، سیالکوٹ میں، ہر جگہ آپ اپنے جلسے کریں، جلوس نکالیں، ریلیاں نکالیں۔ ایک الیکشن کیمپین میں آپ کو کون روک سکتا ہے ان چیزوں سے؟ اور ایک یہ آپ کو موقع ملے گا۔ ہمیں پتہ ہے کہ فارم 47 ایشو ہو جانا ہے، جس کی راہ نکلتی ہے جس پر سے بہت یہ بالکل۔ اچھا، آپ نے آفیشلی ان کو ایڈوائز کر دیا، میں پی ٹی آئی سے بعد میں پوچھ رہا ہوں کہ کسی اور وقت میں، یا آپ کچھ کہنا چاہیں؟ پی ٹی آئی کی پارلیمنٹری پارٹی کا بھی یہی اوپینین تھا، اور عمر ایوب صاحب سارے نے یہی کہا ہے کہ ہمیں لڑنا چاہیے۔ اب دیکھیں الٹیمیٹلی خان صاحب کا فیصلہ ہے، مگر آج دوبارہ بھی وہی آیا ہے۔ اگر ٹویٹر کے علاوہ دیکھیں تو ان کا فیصلہ شاید بدل جائے، لیکن ٹویٹر پہ تو کچھ اور ہی ان کا فیصلہ آتا ہے۔ بہرحال